بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ساتھیو، آج کا جو میرا ویڈیو ہے یہ حج پر ہے۔ حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے مسلمان جوق در جوق جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حج کا جنہوں نے ارادہ کیا ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سالوں سے ارادہ کیا، لیکن اب اس سال ان کو جا کر کے یہ موقع نصیب ہوا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ارادہ کیا اور فوراً پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے دربار میں بلاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بلاتے۔ کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کے پاس وسائل ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ حج کی زیارت سے محروم رہتا ہے، حج نہیں کر پاتا، پوری زندگی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن ارادہ پکا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور سوتے جاتے جاگتے ہر وقت جو ہے اللہ کے گھر کے دیدار کے متمنی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے اور اللہ کے کرم کے محتاج تو سبھی ہیں، کیا مالک، کیا نوکر، کیا عام انسان، کیا سیاستدان، ہر کوئی، چاہے وہ جو بھی ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل کے اندر ہے تو ہر کوئی جو ہے وہاں پہنچنے کی تمنا کرتا ہے۔ اور حج جو ہے وہ اسلام کی بنیادی 5 ارکانوں میں سے سب سے بہت اہم رکن ہے اور آخری رکن ہے۔ حج کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف دنیا میں 2 مہینہ رہے اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حج میرے دوستو یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، اور پھر ہم جو ہے اس کی آواز وہ دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ لوگ جوق در جوق جو ہے وہ اونٹوں پر بیٹھ کر، سواریوں پر بیٹھ کر، پراگندہ بالوں میں یعنی کپڑا ان کا پورا گرد آلود ہے، اور وہ کوئی چل کر آ رہا ہے، کوئی اونٹوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ ہر طرف سے لوگ آئیں گے، بس تم آواز لگا دو، اور اس آواز کا پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو دوستو، جہاں عام انسان حج کرتے ہیں وہاں پر فلم میں کام کرنے والوں کو بھی ایک تمنا ہوتی کہ وہ بھی حج پر جائیں۔ میں اس پر بحث نہیں کرتا، اس پر نہیں جاتا کہ ان کا پیسہ کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، حج کر کے آتے ہیں وہ حج قبول ہے کہ قبول نہیں ہے۔ دیکھو، کسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ قضا کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی ادا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے حرام کو قبول کر لے، کسی کے حلال کو رد کرتے، ہم کون ہوتے فتویٰ لگانے والے۔ تو فلم میں کام کرنے والے لوگ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلم میں کام کرنے والے نرے جاہل ہوتے ہیں، ان کو صرف دنیا سے محبت ہوتی ہے، آخرت سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فلم میں کام کرنے والے بھی بہت سارے ایکٹر، ایکٹریس، گانا لکھنے والے، گانا گانے والے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی تمنا ہوتی ہے، اگر وہ مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، اپنا پروفیشن الگ ہے جہاں پر وہ کام کرتے ہیں، لیکن دنیا اور آخرت ان کے دل کے اندر بھی آخرت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا، کعبۃ اللہ کے دیدار کا ان کو بھی دوستو بزرگوں شوق ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا اور بڑا نام، ان کے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن بالی ووڈ کا سب سے پہلا اور بڑا نام جو آتا ہے حج کے تعلق سے، کہ جنہوں نے باقاعدہ حج کیا ہے اعلان، وہ آتا ہے حاجی محمد رفیع صاحب کا۔ محمد رفیع صاحب نے 1970 میں سب سے پہلا حج کیا، لیکن یہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ 1970 سے پہلے بھی 1965 میں جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی تھی کسی وجہ سے، اور جنگ جو ہے وہ کافی لمبی چلی تھی، اس جنگ سے کچھ پہلے محمد رفیع صاحب اپنے پریوار کے ساتھ، اپنی بیوی اور دیگر جو خاندان والوں کے ساتھ میں وہ پاکستان چلے گئے تھے، لاہور میں، کیونکہ ان کے دادا جو ہے وہ اس وقت بیمار تھے۔ 1965 کے اندر محمد رفیع صاحب تقریباً 40 سال کے تھے، اپنے دادا کے پاس وہ ملنے کے لیے گئے، بہت بیمار تھے، اور جب وہاں پر وہ پہنچے تو اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد انڈیا اور پاکستان کی 1965 والی جنگ شروع ہو گئی۔ اور یہ جنگ جب شروع ہوئی تو کافی، یہ جنگ جو ہے وہ
طول پکڑتی گئی، کافی ایسا لگ رہا تھا کہ ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں، یہ جنگ جو ہے کافی لمبی چلی۔ اس درمیان میں محمد رفیع صاحب کو جب معلوم پڑا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو گئی، اب وہ گھبرا گئے کہ اب اس وقت میں پاکستان سے اگر پلین پکڑ کر کے اگر میں انڈیا جاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا اسٹار ہے، لوگ 1965 میں تو وہ عروج پر تھے، اور لوگ جان جائیں گے کہ یہ پاکستان سے آیا ہوا ہے، کہیں ان کو غدار وطن اور غدار کہنے نہ لگے کہ بھائی انڈیا پاکستان کی جنگ چل رہی ہے، اور یہ محمد رفیع جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ لاہور میں جا کر کے پاکستان میں جا کر کے سیر کر رہا ہے، تفریح کر رہا ہے۔ تو محمد رفیع صاحب بہت پریشان ہوئے، ان کو کچھ سوجھا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، لیکن وہ انڈیا آنا بھی چاہتے تھے کہ اس وقت ان کا جو ہے وہاں پر پاکستان میں رہنا یہ مناسب نہیں تھا۔ اگر وہ پاکستان میں رہتے اور میڈیا کو پوری طرح خبر لگ جاتی، اور لگ جاتی خبر، اگر وہ خبر لگ جاتی اور کوئی جو ہے ایک خبر اڑا دیتا تو بہت ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا۔ بمبئی میں جہاں ان کا گھر ہے شاید ہو سکتا ہے اس پر پتھراؤ ہو جاتا، ان کے گھر پر ان کے گھر والوں کو، دیگر افراد کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس وقت جو ہے جو ایک سمجھداری والا کام جس نے کیا ہے وہ تھے جناب نوشاد صاحب، بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر ہیں، موسیقار اعظم جن کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہاں سے فون کر کے محمد رفیع صاحب کو کہا کہ دیکھو رفیع صاحب، انڈیا پاکستان کی جنگ چل رہی ہے اور یہ جنگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جنگ بڑھتی رہے گی، آپ جو ہے فوراً پاکستان سے ایک پلین پکڑیں اور وہاں سے فوراً جو ہے آپ سعودی عرب جائیں، اور سعودی عرب جانے کے بعد اس وقت جو ہے حج کا مہینہ شروع ہے، آپ فوراً جا کر کے پہلے حج کریں، اور حج کرنے کے بعد، مکمل حج کرنے کے بعد پھر آپ لوٹ کر کے پھر کہاں آئیں، انڈیا آ جائیں۔ تو ایسے میں آپ پر کوئی بات بھی نہیں آئے گی اور میڈیا میں یہ خبر پہنچ جائے گی کہ آپ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے گئے تھے، آپ پاکستان نہیں گئے تھے۔ لیکن اگر کسی کو خبر لگ گئی کہ وہ آپ پاکستان میں ہو تو یہاں پر جو ہے وہ ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن جو ہے وہ متعصبانہ ہوتا ہے، اور وہ اس سفر کے، آپ کے اس سفر کو وہ کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے حج کرنے جائیں اور وہاں سے حج کر کے جو ہے آپ مکمل حج کر کے پھر آپ انڈیا آئیں، تو یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ 1962 میں محمد رفیع صاحب نے اپنے دیش کے تعلق سے بڑی محنت کی تھی، اور بارڈر پر جا کر کے انہوں نے جو ہے اپنے جوانوں کا حوصلہ انہوں نے بڑھایا تھا، اور اس کے لیے اپنے دیش کے لیے انہوں نے خوب چل پھر کر کے گانے گائے تھے اور خوب چندہ اکٹھا کیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں چندہ اکٹھا کیا تھا۔ اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے پاکستان میں پھنسے ہیں تو آپ ایسا کر لیں ویسا کر لیں۔ 2-3 سال پہلے لوگوں کو یاد نہیں تھا کہ اسی محمد رفیع نے 3 سال پہلے یعنی 1962 کے اندر اپنے دیش کے تعلق سے کیا کیا قربانی دی تھی۔ اچھا بہرحال وہ تو پھنس گئے تھے وہاں سے، پھر جب وہ واپس سعودی عرب گئے اور وہاں پر انہوں نے جا کر کے حج کیا، اور حج کر کے تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد جب وہ انڈیا آئے ہیں تو وہاں پر انڈیا میں ان کا جو ہے بہت پرتپاک استقبال ہوا، اور لوگ جو ہے بڑے خوش ہوئے کہ بھائی یہ حج یاترا سے آئے ہیں۔ لیکن اگر یہ اس دوران اگر حج کرنے نہیں جاتے اس درمیان میں، اور نفیس اور نوشاد صاحب کی بات نہیں مانتے اور ڈائریکٹ انڈیا سے پاکستان آ جاتے تو ہو سکتا ہے معاملہ بہت خراب ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ 1965 میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو 65 کی جنگ ہے، یہاں انڈیا میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو ہمت ملی اور پاکستان نے ہم پر حملہ کر دیا۔ تو ایسی کوئی بات آ سکتی تھی جس سے محمد رفیع صاحب کو بھی ان کے گھر والوں کو خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن رفیع صاحب کے ایک سجھاؤ کی وجہ سے، ان کی عقل مندی کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ بھائی محبت جیت گئی اور دشمنی اور نفرت کا خاتمہ ہوا۔ تو اس طریقے سے محمد رفیع صاحب نے پہلا حج کیا، لیکن ان کے دل کے اندر ایک بات تھی کہ میں حج کے ارادے سے تو گیا نہیں تھا، میں تو گیا تھا اپنے دادا کو دیکھنے، اور اتفاقیہ میں نے حج کر لیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے 1970 میں یا غالباً 71 کے اندر انہوں نے دوسرا حج جو ہے وہ پورا اپنے پریوار کے ساتھ میں اور ان کے جو سالے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ میں باقاعدہ 1971 کے اندر یا 70 کے اندر انہوں نے دوسرا حج کیا ہے۔ تو محمد رفیع صاحب ایک بالی ووڈ کا بہت بڑا نام ہے جنہوں نے باقاعدہ علل اعلان حج کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نام آتا ہے وہ محمد رفیع دلیپ کمار صاحب، جن کو یوسف خان، جن کا اصل نام یوسف خان ہے اور فلمی نام جو ہے دلیپ کمار ہے۔ تو یوسف خان صاحب نے جو ہے وہ حج کیا ہے، یہ ایک جو بہت بڑا نام ہے۔ اچھا جب وہ عروج پر تھے تو اس وقت انہوں نے نہیں کیا، کاش کہ جب عروج پر تھے اس وقت کرتے تو ایک الگ ہی بات ہوتی، لیکن ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، دیر سے آئے لیکن درست آئے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ ان کا گھرانہ جو ہے وہ دینی گھرانہ نہیں تھا، ان کا گھرانہ بھی دینی گھرانہ تھا، ان کی بہنیں، ان کے والدین، ان کے سارا جو کنبہ خاندان تھا بڑا دینی خاندان تھا، اور ان کا بھی تعلق جو ہے علماء کرام سے، صوفیاء کرام سے، مساجد سے، مدارس سے،
نیک لوگوں سے ان کا بڑا تعلق تھا، لیکن اتفاقیہ فلم کے اندر آ گئے اور پھر ایکٹنگ کی وجہ سے وہ اتنا ایکٹنگ میں اور اداکاری میں اتنے آگے نکل گئے پھر کہ ان کا واپس آنا جو ہے وہ مشکل تھا۔ اس لیے وہ فلم میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے دینداری کو نہیں بھولا، علماء کو نہیں بھولا، مساجد کو نہیں بھولا، مدارس کو نہیں بھولا، نماز کو نہیں بھولا، اور حج کی تمنا بھی ان کے دل کے اندر تھی، لیکن وہ جوانی کے عالم میں حج نہیں کر سکے۔ لیکن جب بڑھاپا آیا تو انہوں نے بھی 2000 تقریباً انہوں نے 12 میں یا 14 میں، غالباً 2014 کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا حج کیا، اور کہتے ہیں کہ 1 یا 2 حج کیا، اور اس کے علاوہ 2-3 انہوں نے عمرہ بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رفیع صاحب اور دلیپ کمار صاحب ان دونوں کے گناہوں کو اللہ معاف کرے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ خوب خوب بلند فرمائے۔ تیسرا نام جو بڑا آتا ہے دوستو، وہ عامر خان صاحب کا نام آتا ہے، بالی ووڈ کا۔ اچھا، عامر خان صاحب کا خود کا ارادہ حج کا نہیں تھا، ان کی جو ماں ہیں، ان کی جو والدہ ہیں زینت بیگم، جنہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے حج کرنا ہے، میں دنیا سے بغیر حج کیے جانا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں، میری آخری تمنا ہے کہ بیٹا مجھے حج کراؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی، تو عامر خان صاحب جو حالیہ دور کے 3 خانوں میں سے بولتے ہیں نا، سب سے جو نامور خان ہے وہ عامر خان ہے اور بڑا نام ہے ان کا، اور میں مانتا ہوں ان کو، میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ پر حج کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، باقاعدہ وہ کھلے گئے ہیں۔ جیسے کہ عام ہندو جو ایکٹر ہیں وہ اپنی پوجا کے لیے بہت بڑے بڑے کیا نام ہے کہ مندروں میں جاتے ہیں، علل اعلان جاتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں، ایسے ہی مسلمان ایکٹروں کو اگر ان کے دل کے اندر تمنا ہے حج کی، عمرہ کی، تو باقاعدہ جائے، اس میں چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو عامر خان صاحب نے جو بہت بڑا کام کیا ہے، انہوں نے اپنی والدہ کو حج کرانے کے لیے علل اعلان وہ گئے، ایئرپورٹ پہ لوگوں نے ان کی تصویریں کھینچی، وہاں پر جو گئے وہاں پر بھی لوگوں نے جو ہے عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں طواف کرتے ہوئے سب کچھ جو ہے ان کا جو ہے وہ فوٹو آج آپ دیکھنا چاہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور عامر خان صاحب نے اس وقت اس دوران میں اپنی والدہ کو ویل چیئر پر بیٹھا کر کے مینا کا سفر کرایا، عرفات کا سفر کرایا، طواف کرایا، سعی کروائی، یہ پورا انہوں نے کیا ہے۔ اور حج کے آنے کے بعد ان کے دل کے اندر بھی دیکھو کیا نام ہے کہ مسلمان ہیں، اور میں نے تو ابھی پڑھا کہ جلدی کہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خاندان سے، اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں گا، مولانا ابوالکلام آزاد سے عامر خان صاحب کا کیا تعلق ہے، اس پر میں ویڈیو بناؤں گا۔ اور اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ اس پر میں ویڈیو بناؤں تو میرے اس ویڈیو میں ضرور آپ کمنٹ کریں۔ اگر آپ لوگ کے کمنٹ آئے کہ ہاں عامر خان صاحب کا مولانا آزاد سے کیا تعلق ہے، ان سے کیا رشتہ ہے، تو میں ضرور اس پر ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو عامر خان صاحب نے اپنی والدہ کے لیے حج کرایا، ایک بیٹا ہونے کا فرض انہوں نے ادا کیا۔ چوتھا جو نام جو بڑا آتا ہے وہ AR رحمان صاحب کا نام آتا ہے، اللہ رکھا رحمان صاحب، اللہ رکھا رحمان۔ ان میں سب سے ان میں جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ یہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے، یہ جو ہے اسلام سے متاثر ہو کر کے مسلمان ہوئے۔ AR رحمان صاحب، ان کا پہلے نام تھا دلیپ کمار۔ ہاں، یہ انڈیا میں جو ساؤتھ کا علاقہ ہے، تمل ناڈو جسے کہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے۔ ان کے جو والد ہیں وہ کیرلا، جب دا کیرل اسٹوری بہت فیمس ہوئی ہے، وہ کیرلا میں وہ میوزک وغیرہ دیتے تھے۔ ان کا بھی بچپن سے جو رجحان تھا وہ میوزک کی طرف تھا، بڑے ہوئے اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ ان کی کہانی ایسی ہے کہ وہ بیمار ہوئے، ان کی والدہ نے ان کے علاقے کے پاس کہیں کوئی درگاہ تھی تو وہاں پر جاتی تھی ان کی منت مانگنے کے لیے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی، چادر چڑھاؤں گی، اور پھر اتفاق سے ایسا ہوا کہ یہ ٹھیک ہو گئے۔ ان کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ یار یہ مذہب بہت اچھا ہے، بہت خوبیوں والا مذہب ہے، اور میری تمنا بھی پوری ہو گئی، میرا بیٹا بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر یہ کافی پورا پریوار اسلام سے متاثر ہوا، اور پھر یہ سارا کا سارا پریوار جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا، انہوں نے کنورجن کر لیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے اسلام کو فالو بھی کیا۔ بہت سارے لوگ مسلمان بنتے ہیں لیکن مسلمان صرف برائے نام ہوتے ہیں، لیکن یہ مسلمان بنے تو اسلام کو انہوں نے فالو کیا۔ میں بتاؤں ایک واقعہ کہ ہالی ووڈ کا جو آسکر ایوارڈ جو ملتا ہے ہالی ووڈ کے اندر، آسکر ایوارڈ کے اندر یہ اپنی اہلیہ کو لے کر کے جاتے ہیں سلم ڈاگ ملینئر کے لیے۔ جب ان کو ایوارڈ جب دیا جاتا ہے وہ سیریمنی میں، اس اجتماع میں جب وہ جاتے ہیں، میں نے دیکھا تھا خود کہ ان کی بیوی، ان سارے ننگوں کے بیچ میں ان کی بیوی جو بیٹھی تھی، AR رحمان صاحب کی بیوی، وہ سر پر دوپٹہ لے کر کے بیٹھی تھی۔ ایک عجیب بات ہے کہ سب ننگے ہیں،
سر کھلا ہے، جسم کھلا ہے، ساری چیزیں کھلی ہوئی، شراب پی رہے ہیں، لیکن وہ تنہا ایک عورت ایسی تھی جنہوں نے سر پر اپنے دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ تو اسلام کی خوبی ہے، اور اسلام یہ اگر کوئی اپنے آپ کو ایسا بتاتا ہے اور نروس نہیں ہوتا ہے، شرماتا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کامیاب کرتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی ہے۔ پھر دیکھو پھر کیا ہوا، کتنا نام ہوا ان کا، ان کی بیٹی خدیجہ، جو فلمی ایونٹ ہو، غیر فلمی ایونٹ ہو، فلمی مجلس ہو، غیر فلمی مجلس ہو، بڑے بڑے لوگوں کے ہاں جانو، حتیٰ کہ ہمارے انڈیا کے اور دنیا کے بہت بڑے رئیس جن کا نام مکیش امبانی ہے، ان کے بھی گھر جب اے آر رحمان کی بیٹی خدیجہ جاتی ہے نا، تو اپنے چہرے کو کور کر کے جاتی، حجاب پہن کر کے جاتی، چہرہ نہیں دکھاتی۔ یہ اس میں ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ انہوں نے نکاح کیا بھی پورے باقاعدہ جو ہے وہ شریعت کے حساب سے انہوں نے نکاح کیا، اور اپنے چہرے کو انہوں نے کور کیا، حجاب کیا۔ تو حجاب ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، حجاب سے بچیوں کو شرم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حجاب جو ہے ان کو کرنا چاہیے، ان کی عزت کی، عصمت کی اس میں حفاظت ہوتی ہے، اور اسلام کی خوبی ہے، اور اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے حجاب کا۔ بہرحال بات آگے بڑھتے جا رہی ہے، تو اے آر رحمان صاحب صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں، وہ کام کے مسلمان ہیں، وہ اس باقاعدہ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا، سوچا کہ جب میں سب کچھ کر ہی رہا ہوں تو کیوں نہ میں حج کر لوں۔ تو انہوں نے باقاعدہ سن 2004 میں اپنا پہلا حج کیا انہوں نے، ہاں، پوری پریوار کے ساتھ میں۔ اس کے بعد پھر دل کے اندر ان کے للک ہوئی، اور اللہ کے گھر کو دیکھ کر آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر آئے، پھر سے للک پیدا ہوئی، 2006 کو پھر گئے وہ۔ تو 2 انہوں نے حج کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ان کو دین پر، اسلام پر باقی رکھے، یہ میری دعا ہے، اور آپ سب بھی دعا کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ جو 5واں نام آتا ہے وہ جناب قادر خان صاحب کا نام آتا ہے۔ قادر خان صاحب کو کون نہیں جانتا، انڈین فلم انڈسٹری کا بہت بہترین رائٹر، ڈائیلاگ رائٹر، کہانی لکھنے والا، اور مزاحیہ اداکار، جس نے ساری زندگی لوگوں کو ہنسایا۔ جناب قادر خان صاحب بھی اپنے آخری وقت میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ میں وہ حج کرنے جاتے ہیں، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے جاتے ہیں، اور حج کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، جو بالی ووڈ کے بہت نامور اداکار ہیں، بہت نامور سنگیت کار ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے علل اعلان جو ہے وہ حج کیا، عمرہ کی۔ ابھی حال ہی میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ شاہ رخ خان صاحب بھی عمرہ کرنے گئے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے۔ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے، کہتی رہے گی، دنیا کہتی رہے گی۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے کھلے عام کریں، آپ اللہ کے لیے حج کرتے کھلے عام کریں، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو اب دعا کریں کہ یہ سارے لوگ تو حج کر چکے، عمرہ کر چکے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد سلمان خان صاحب کو بھی کم سے کم عمرہ کی توفیق نصیب فرمائیں، کیونکہ سلمان خان صاحب کا بھی جو خاندان ہے نا، ہم کو لگتا ہے ایسا کہ گنپتی بٹھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن ان کے دل کے اندر بھی نا میرے بھائی اسلام ہے، ایمان ہے۔ ان کے کبھی آپ انٹرویو سنیے ان کے والد کا، ان کے والد دہریے نہیں ہیں، ان کے والد بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، ان کا بھی جو ہے نا بلیو اللہ پر اور رسول اللہ پر ہے، لیکن اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنا بڑا نام ہے، جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقہ جو ہے چونکہ غیروں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے بیچارے اپنے آپ کو کسی بھی عبادت کے لیے شو کرنا نہیں چاہتے وہ، لیکن اگر ان کو موقع مل جائے یا پھر ماحول سازگار ہو تو وہ بھی عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے نہیں چوکیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالی ووڈ والے لوگوں کو جو ہدایت پر لائے، اور وہ کم سے کم عمرہ اور حج کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے پر، دین کے راستے پر آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔